السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو عمر بن خطاب کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتاؤں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جو ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے جاتا ہے کہ اس پہلی محرم کو ایک شخص نے آنکھیں بند کی تھیں جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا۔ کہا، یا اللہ عمر دے دے، مجھے عمر دے دے۔ اللہ کا دین اتنا عظیم الشان دین ہے۔ بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ، عمر بن خطاب کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میرے مولا، یہ دو عمر ہیں، ایک عمر بن شام ہے اور ایک عمر بن خطاب ہے۔ میرے مولا، ان دونوں میں سے ایک دے دے مجھے۔ مجھ سے پوچھو کہ مجھے کون سا پسند ہے تو میں کہوں گا میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے۔ یا اللہ، یہ مجھے دے دے۔ بدھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑی۔ حرم میں اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک برابر ہو گیا، آنکھیں چھپ گئیں، گوشت میں سوج کر سر کے بال اتر گئے۔ بنو تیم انہیں اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر گئے تو میں اس کا بدلہ عتبہ کو قتل کر کے لوں گا۔ اتنے ٹائر اور سنگین صورتحال سارے مکے میں ہو گئی۔ صبح تک ہوش نہیں آیا۔ آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمائے، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ تو خاندان والے ناراض ہو گئے، جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ پھر ماں سے کہنے لگے، چلو اس کو کچھ کھلا پلا دو۔ رشتے ناطے کا بڑا خیال رکھتے تھے قریش۔ ماں نے دودھ پلانے کا کہا، پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، پھر دودھ پیوں گا۔ تو ان کی ماں نے کہا، مجھے کیا پتہ تیرے ساتھی کا کیا حال ہے، کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ کہا، جمیل کو بلاؤ۔ جمیل حضرت عمر کی بہن تھیں۔ جمیل آ گئیں۔ پوچھا، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی زید بن ارقم کے گھر پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ کہنے لگے، جب تک دیکھ نہیں لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو حال یہ تھا کہ ایک ہاتھ ماں کے کندھے پہ اور دوسرا ہاتھ جمیل کے کندھے پر رکھ کر پاؤں سے گھسراتے ہوئے آپ زید بن ارقم کے گھر پہنچے۔ گھر قریب تھا، دونوں ہی میز سولہ میں رہتے تھے۔ مکہ ٹاور کے پیچھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور وہیں پر تھوڑی دور پر زید بن ارقم کا گھر تھا۔ تو گھسراتے ہوئے پاؤں سے جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کی نظر جب اللہ کے نبی پر پڑی تو گلے لگا کر خوب روئیں، اور آپ کی اتنا روئیں کہ آپ کی ہچکیاں بن گئیں، پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ موقع غنیمت جان کر کہا، یا رسول اللہ، یہ میری ماں ہیں، ابھی تک ایمان نہیں لائی ہیں، ان کے ایمان کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا۔ یہاں آپ نے بے بس ہو کر کہا، اے میرے رب، مجھے ایک عمر دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن شام دے دے، میں عمر بن خطاب کو مانگتا ہوں۔ یہ جمعرات کی رات کا واقعہ ہے۔ تو ٹھیک ہے ناظرین، اب اس کے آگے کا میں آپ کو پارٹ 2 میں بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔